إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. بعدہ الگت بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے تمام رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے سے دین اسلام ہم کو ملا اور جن پر اللہ رب العالمین نے نبوت رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، دین اسلام کو مکمل کر دیا. معزز سامعین کرام، گزشتہ کچھ حالات کی بنا پر طلاق کے مسائل کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کے 6 خطبے آپ سماعت کر چکے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی کا 7واں حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے خلا کے مسائل. یہ بھی طلاق کے احکام و مسائل کے سے متعلق ایک عنوان ہے. اور یہ خلا جس کا لفظی معنی ہوتا ہے اتارنا، جیسے کہتے ہیں خلع الثوب، کپڑا اتارا. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو، جبکہ وہ وادی طور میں تھے، اللہ رب العالمین نے جہاں آپ کو نبوت عطا فرمائی، انہیں کہا کہ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو. فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم وادی مقدس میں ہو، وادی طویٰ میں ہو. تو خلا کے معنی اتارنے کے ہوتے ہیں. میاں بیوی کے رشتے کو اللہ رب العالمین نے لباس سے تعبیر کیا ہے. قرآن کریم میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہے. اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے جب عورت مطالبہ کرتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں آپ سے آزادی چاہتی ہوں،
آپ مجھے آزاد کر دیجئے، میں آپ کی زوجیت میں نہیں رہنا چاہتی ہوں، یعنی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو اسے خلا کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ شریعت اصطلاح میں خلا کہتے ہیں کہ ناپسندیدگی کی صورت میں جب گزارا محال ہو جائے تو عورت جو مہر پائی ہوئی ہے، جو اس نے وصول کی ہے، اس مہر کا پورا حصہ یا اس میں سے کچھ حصہ دے کر کے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے، تو اسے خلا کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ لباس جو اللہ رب العالمین نے مرد کو پہنایا تھا وہ گویا کہ اتار لیتی، اور اس مہر کے بدلے، جس مہر کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے اسے حلال کیا تھا، اس مہر کو وہ واپس کر دیتے شوہر کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے مردوں کو طلاق کا حق عطا کیا ہے کہ اگر کسی بنا پر دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جائے تو شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ جب صلح کے سارے راستے بند ہو جائیں، ساری کوششیں ناکام ہو جائیں، سمجھا بجھا کر سب کچھ دیکھ لیا جائے، تو اس کے بعد شوہر حق کے طلاق کا استعمال کرتے ہوئے بیوی سے جدائی اختیار کر لیتا ہے، بیوی کو اپنے آپ سے جدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام عورت کو بھی یہ حق دیتا ہے کہ اگر عورت شوہر کو ناپسند کرتی ہے کسی بنا پر، کسی معقول عذر کی بنا پر ناپسند کرتی ہے، اس کے ساتھ رہنا اس کا مشکل ہے، ناپسندیدگی اس قدر ہے کہ اب اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا ہے، تو شریعت ایک عورت کو بھی یہ حق دیتی ہے کہ وہ اس مہر کو جو اس نے وصول کی ہے شوہر سے، اس مہر کو دے کر کے شوہر سے آزادی حاصل کر لے، علیحدگی اختیار کر لے۔ اسی کو خلا کہا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح سے مرد کو بلا کسی وجہ سے طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح سے ایک عورت کے لیے بھی بہت سخت تنبیہ ہے کہ بلا کسی معقول عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو بہت سخت وعید سنائی گئی۔ چنانچہ ترمذی کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو عورت بلا کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہو۔ جیسا کہ آپ پہلے خطبات میں سن چکے ہیں شروع میں۔ اسی طرح سے ترمذی کی ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو جو اپنے شوہروں سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں بلا کسی وجہ کے، یعنی خلا چاہتی ہیں، ایسی عورتوں کو منافقات کہا ہے کہ ہن المنافقات، یہی منافقہ عورتیں ہیں۔ اور منافقین کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں، پڑھے ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یہ اللہ کی نگاہ میں بہت مبغوض لوگ ہیں، بہت برے لوگ ہیں۔ تو ایک عورت بلا کسی معقول عذر کے، بلا کسی سبب کے اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ جب اس کے پاس کوئی معقول عذر ہو جس کی وجہ سے وہ ناپسند کرتی ہو اور اس کے ساتھ نہ رہ سکتی ہو، جس کا بیان انشاءاللہ آگے آپ سنیں گے کہ وہ کون کون سے عذر ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر ایک عورت اپنے شوہر کو ناپسند کرتی، تو ان وجہوں کی بنا پر وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ اسی کا نام خلا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 اور 230 میں جہاں اللہ رب العالمین نے طلاق کے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ الطلاق مرتان، رجعی طلاق، لوٹانے والی طلاقیں دو ہیں، اور تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ کسی اور شوہر سے وہ نکاح کرے گی، پھر اس کے بعد وہ شوہر بھی اس کا کسی وجہ سے اس کو طلاق دے گا تو پھر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی۔
اسی درمیان میں اللہ رب العالمین نے اس خلا کا مسئلہ بھی اس خلا کے مسئلے کو بھی بیان فرمایا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم ڈرو کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے. جس طرح سے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر بیوی کے حق کو ادا نہیں کر پا رہا ہے یا بیوی کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے یا صلح کر سکتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے عورت کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ ڈرے کہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ پائے گی، یعنی اس شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جو حقوق عائد کیے ہیں ان حقوق کو ادا نہیں کر پائے گی، گنہگار ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ عورت کچھ فدیہ دے کر کے چھوٹ جاتی، اگر عورت اپنے شوہر کو فدیے میں کچھ دے دیتی. فدیے سے مراد یہاں وہی مہر ہے جو اس نے اپنے شوہر سے وصول کی، یعنی شوہر کو فدیہ وہ مہر واپس کر کے وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اس کی مزید وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعے سے ہو جاتی ہے جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5273 ہے. فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. ان امرأة ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس ما اعطی علیہ فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتردین علیہ حدیقتہ قالت نعم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیقہ وطلقها تطلیقا. یہ صحیح بخاری کی روایت کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کے اخلاق میں ان کے دین میں کوئی عیب نہیں لگاتی، ان کے اندر کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے، ان کے دین میں کوئی بگاڑ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، وہ دیندار آدمی ہے، با اخلاق آدمی. ولیکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں. کیا مطلب؟ میں ان کی زوجیت میں رہتے ہوئے، ان کی بیوی رہتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کا حق ادا کر پاؤں گی اور میں ناشکری ہو جاؤں گی، اللہ رب العالمین کی نافرمان ہو جاؤں گی، میں ان کی زوجیت میں نہیں رہ پاؤں گی، مجھے نہیں لگتا کہ میرا ان کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنے دل کی بات صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی کہ اگر ان کی زوجیت میں رہوں گی ان کی فرامبرداری نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں انہیں پسند نہیں کرتی ہوں. یہ اخلاقی آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، سب کچھ ہے ان کے اندر، لیکن مجھے پسند نہیں. اب ایسی حالت میں اگر میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ظاہر سی بات ہے میں ان کا حق ادا نہیں کر پاؤں گی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوگی، میں ناشکروں میں میرا شمار ہو جائے گا، تو میں اسے پسند نہیں کرتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ علیحدگی چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیں. تو آپ نے فرمایا اتردین حدیقتہ، کیا ثابت بن قیس نے تمہیں جو مہر میں اپنا باغ دیا تھا، کھجوروں کا جو باغ دیا تھا، اسے تم لوٹا سکتی ہو، دے سکتی ہو؟ کہا ہاں میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، میرے پاس ہے وہ باغ، میں دے سکتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے کہا اقبل الحدیقہ، اپنے باغ کو لے لو، قبول کر لو، وطلقها تطلیقا، اور اسے آزاد کر دو، اسے چھوڑ دو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ اسلام کے اندر یہ پہلا خلا کا معاملہ، سب سے پہلا خلا جو ہوا اسلام کے اندر وہ یہی خلا تھا جو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جدائی کروائی. اسی طرح سے حافظ عمران ایوب لاہوری حفظ اللہ اپنی کتاب طلاق کے مسائل میں نیل اوتار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے
کہ خلا یہ مباح ہے، یہ معتبر ہے، جائز، یعنی اس طرح سے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے تو یہ شریعت میں جائز ہے، اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جس کی بنا پر ایک بیوی اپنے شوہر سے خلا لے سکتی؟ جیسا کہ اس روایت کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث کے اندر آپ نے سنا کہ بیوی اس حد تک ناپسند کرتی ہے اپنے شوہر کو کہ ان کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا، اگر رہے گی تو حق ادا نہیں کر پائے گی، نافرمانیاں ہوگی، ان کے حقوق میں کوتاہی ہوگی، اللہ کے ہاں نافرمان ہو جائے گی، گنہگار ہو جائے گی۔ تو اس حد تک اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے تو خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، اسے علیحدگی لے سکتی ہے۔ اس کی وجہیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، جیسے ایک وجہ ہے کہ شوہر بیوی کے لائق نہ ہو، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نامرد ہو۔ تو اس سلسلے میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کمزوری، ایسی کمی ہے شوہر کے اندر تو اسے ایک سال کی مہلت دی جائے گی کہ اپنا علاج کرائے، اگر کوئی کمزوری ہے، کمی ہے تو وہ دور کر لے، اسے مہلت دی جائے گی، اور اس کے بعد وہ اپنا علاج کر کے صحیح تندرست ہو جاتا ہے تو پھر عورت خلا نہیں لے گی، لیکن اگر وہ تندرست نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی رہتا ہے، تو پھر عورت اس سے خلا لے سکتی ہے، کیونکہ جب وہ بیوی کے لائق نہیں تو پھر بیوی اس کے پاس کیوں رہے گی؟ اس لیے یہ ایک سبب ہے جس کی بنا پر خلا لے سکتی۔ دوسری وجہ ہے کہ عورت، مرد کے اندر ایسی کمزوری ہے کہ اس سے اولاد نہیں ہو سکتی، یعنی بالکل نامرد تو نہیں ہے لیکن اولاد نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کچھ کمی ہے، خرابی ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی کے متوع غروب کے امیر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم فرمائے، شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اس طرح سے سوال آیا کہ ایک عورت اپنے شوہر سے، ایسے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہے جو اولاد کے لائق نہیں ہے، اس سے اولاد نہیں ہو سکتی، تو کیا عورت کا یہ خلا لینا اس سے درست ہے، اس سے خلا لے سکتی ہے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ عورت جس طرح سے ایک مرد جہاں بہت سارے مقاصد کے لیے نکاح کرتا ہے، اس میں سے ایک مقصد ہے اولاد کا ہونا، ایسے عورت بھی اولاد کے لیے بھی نکاح کرتی ہے۔ ایک عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ماں بنی، اس کی اولاد ہو، تو اگر اولاد سے محرومی اسے ہو رہی ہے تو ایک عورت اس صورت سے مطالبہ کر سکتی کہ میں اس شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں، میں اس کے پاس نہیں رہوں گی۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ اگر واقعی چیک اپ کے بعد یہ معلوم ہو کہ اس مرد کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ اسی طرح سے تیسرا ایک سبب ہے کہ شوہر انتہائی جاہل ہو، انتہائی جاہل ہو اور حق کو پہچاننے والا نہ ہو، اور بہت ہی بدخلق ہو، بد اخلاق ہو، وہ بیوی بچوں کے حقوق کی پرواہ نہ کرتا ہو اور انہیں طرح طرح سے ستاتا ہو، گالیاں بکتا ہو، اور جو کچھ منہ میں آئے اسے بکتا ہو، اس کے والدین کو برا بھلا کہتا ہو، اسے کافرہ، یہودیہ، نصرانیہ کہہ دیا کرتا ہو۔ ایسے بدخلق اور ایسے جاہل شوہر سے کیا ایک عورت خلا لے سکتی ہے؟ اس سلسلے میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی کے مفتی اعظم گزرے ہیں، اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے، ان پر رحم فرمائے، وہ بھی دنیا کے اندر نہیں ہے، ان کے سامنے اس طرح کا سوال آیا کہ ایک عورت نے سوال کیا کہ میں اپنے شوہر کے پاس 6 سالوں سے رہ رہی ہوں، لیکن میرا شوہر بہت ہی جاہل ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، میرے والدین کو بھی گالیاں دیتا ہے، میرے حق کو نہیں پہچانتا ہے، اور مجھے کبھی کبھی یہودیہ، نصرانیہ اور رافضیہ کہہ دیا کرتا ہے، لیکن میں برداشت کرتی رہی۔ اب میں بھی کمزور ہو گئی ہوں، مجھے گھٹنے کے درد کی شکایت ہو گئی ہے اور اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو کیا میں اس سے خلا لے سکتی ہوں؟ تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کی، کہا کہ ہاں تمہارا خلا لینا بالکل جائز و درست ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی اگر تم گزارا کر سکو، اگر تم اس کے لیے دعائیں کرو، اس کے لیے اچھے اخلاق سے پیش آؤ،
اور صبر کرو اس کی اذیتوں پر تو تمہیں ثواب ضرور ملے گا. اللہ رب العالمین کے ہاں تم اجر کی مستحق ہوگی، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی اعلانیہ کفر نہ پایا جاتا ہو، نماز کا تعریف ہو، اسلام کو ناپسند کرتا ہو، اسلام کو برا بھلا کہتا ہو، جس کی وجہ سے وہ کافر ہو چکا ہو، تب تو خلا لینا بالکل تمہارے لیے ضروری ہو جائے گا. لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، صرف وہ جاہل ہے، بدخلق ہے، تو اس کی بدخلقی پر، اس کی جہالت پر اگر تم صبر کر کے رہنا چاہتی ہو تو رہ بھی سکتی ہو، اور اگر تم نہیں رہنا چاہتی، نہیں برداشت کر سکتی، تم خلا لینا چاہتی ہو تو خلا بھی لے سکتی ہو. یہ بھی ایک سبب ہے جس کی بنا پر ایک بیوی اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے. اسی طرح سے ایک سبب اور ہے کہ اس کی بدصورتی کی وجہ سے، یا عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے، یا کمزور ہونے کی وجہ سے بیوی شوہر کو ناپسند کرتی. نکاح سے پہلے اسے نہیں پتا تھا، نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ شوہر تو بہت ہی بدصورت، یا عمر میں مجھ سے بہت زیادہ بڑا ہے، یا انتہائی کمزور ہے، بیوی کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہے. اب وہ بیوی ان سارے وجوہوں میں سے کسی بھی وجہ سے اسے ناپسند کرتی، اور یہ سوچتی کہ اس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا وہ خلا لے سکتی ہے؟ اس صورت میں بھی علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں بھی اگر بیوی مطالبہ کرتی ہے خلا کا تو کر سکتی ہے، لے سکتی ہے. اسی طرح سے ایک اور سبب، ایک اور وجہ ہے کہ شوہر کے اندر کوئی مرض ہو، کوئی عیب ہو اس کے اندر، جو نکاح سے پہلے اسے معلوم نہیں تھا، لیکن نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ شوہر کے اندر یہ عیب ہے، یہ بیماری ہے، اور جس کے ساتھ اس کا گزارا ممکن نہیں، وہ نہیں رہ سکتی ہے، انتہائی ناپسندیدگی اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی ہے، اب وہ اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا اس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ فقہ و سنہ کے مصنف سید صادق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی وہ لے سکتی ہے، خلا کا مطالبہ کر سکتی. لیکن یہ ساری صورتیں وہ ہیں کہ اگر اس کے اندر بیماری ہے یا بدصورت ہے، کسی بھی وجہ سے اگر وہ اپنی تقدیر سمجھ کر کے کہ چلو اللہ رب العالمین نے ہمارے قسمت میں یہی لکھا تھا اور مجھے یہ ملا، وہ صبر کرتی اور رہتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر کی مستحق ہوگی. لیکن اگر خلا کا مطالبہ کرنا چاہے تو کر بھی سکتی ہے. لیکن ایک اور صورتحال ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو شادی سے پہلے کچھ نہیں تھا، لیکن نکاح کے بعد کسی بڑے مرض میں مبتلا ہو گئے، مثلا شوہر کو کینسر ہو گیا. تو ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ بہت سارے خود غرض بیویاں شوہروں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اسی حالت میں کہ اب میں اس کے ساتھ رہ کر کیا کروں گی، یہ تو اتنا بڑے مرض کا شکار ہو گیا ہے. تو یہ ایک طرح سے خود غرضی. جب ایک میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں تو سکھ دکھ میں ہر چیز میں اس کے ہم سفر ہوتے ہیں اور اس کے پارٹنر ہوتے ہیں، اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اور ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سپورٹ کریں اور اس مقام پر خود کو رکھ کر دیکھیں کہ اگر میں ہوں، چاہے بیوی کا معاملہ ہو یا شوہر کا معاملہ ہو، جو بھی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ اب اس سے بیماری لگ گئی ہے، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا یا نہیں رہ سکتی، وہ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھے کہ اگر میرے ساتھ یہی معاملہ ہوتا، میرے ساتھ ایسا کیا جاتا تو کیا مجھے پسند ہوتا؟ بالکل پسند نہیں ہوتا. تو پھر دوسروں کے ساتھ کیسے پسند کرتے ہیں؟ اسی طرح سے واقعہ بھی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت بڑے مرض میں مبتلا کر دیا تھا. ایک دور تھا کہ اللہ رب العالمین نے خوشحالی عطا کی تھی، انہیں صحت و تندرستی عطا کی تھی، خوبصورتی عطا کی تھی، لیکن ایک دور آیا کہ سب کچھ چھن گیا، انہیں بیماری نے پکڑ لیا، ان کی صحت و تندرستی بھی چلی گئی، ان کے مال و اسباب بھی ختم ہو گئے، اولاد بھی مر گئے، سب کچھ ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ایک بیوی تھی جو ان کے ساتھ لگی ہوئی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. جب اس نے صبر کیا، اس نے اپنے حق کو ادا کیا، شوہر کا ساتھ دیا ایسے وقت میں، 18 سال تک، مفسرین کہتے ہیں کہ 18 سال تک وہ بیمار رہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے زمین سے چشمہ جاری کیا اور ان کی بیماری کو شفا عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر سے انہیں اللہ رب العالمین مال و اسباب دیے، اتنا دیا کہ وہ باتھ روم میں غسل کر رہے تو ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں برس رہی تھی.
اللہ رب العالمین نے عطا کیا انہیں، دنیا کے اندر بھی عطا کیا، آخرت کے اندر ان کے درجات کو اللہ نے بلند کیا، لیکن ان کی بیوی ان کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گئی۔ تو یہ ہوتی ہے یہ شادی کا اور نکاح کا جو مقصد ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ہم سفر اور ساتھی بننے کا جو مقصد ہوتا ہے، وہ اس طرح سے ادا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ سکھ میں تو ساتھی ہیں اور دکھ میں چھوڑ کر چل دیے، ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے، ہمارے علم میں ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا کہ شادی سے پہلے اچھے خاصے تھے، وکیل تھے، پڑھے لکھے تھے اور خوشحال تھے، بعد میں پتہ چلا شوہر کو مرض لگ گیا، کینسر ہو گیا، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، شوہر کو بھی غصہ آیا اور وہ گیا اور اسے قتل کر کے آ گیا۔ ایسے واقعات اچھا رونما ہوتے ہیں، یہ سب بے صبری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خیر، اللہ رب العالمین نے جو صبر کا بدلہ رکھا ہے وہ ایسے نہیں ملتا ہے۔ صبر یقیناً بہت ہی مشکل ترین امر ہوتا ہے، لیکن اس کا بدلہ بھی بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کو اللہ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، جتنے بھی عطیات ملے ہیں، اس میں صبر سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں، صبر سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں۔ صبر کے بدلے کے بارے میں اللہ رب القرآن نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے حساب دیا جائے گا۔ صبر کے بارے میں اللہ رب العالمین کے فرمان بھی آپ کو یاد ہوگا، پڑھے ہوں گے، اسٹیکر دیکھے ہوں گے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے اور کسی کی ضرورت ہو سکتی؟ تو یہ اس طرح سے کچھ اسباب تھے جو میں نے حضرات کے سامنے ذکر کیے کہ جن کی بنا پر ایک عورت اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی۔ کچھ آگے جگہیں خالی اور بھائی پیچھے کھڑے ہیں، اس لیے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے آگے سڑک کی جگہیں پر کر لیں تاکہ پیچھے دوسرے بھائیوں کو جگہ مل جائے اور کسی کا کندھا نہ پھاڑنا پڑے۔ بغیر آواز کیے آگے سڑک کی جگہیں پر کر لیں، اگلی صفوں میں جگہ بنا لیں۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ایک عورت اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرے گی کہ میں آپ کو فلاں وجہ سے پسند نہیں کرتی ہوں، میں رہنا نہیں چاہتی، میں علیحدگی چاہتی ہوں، آپ مجھے الگ کر دیجئے اور مجھے جو آپ نے مہر میں دیا ہے وہ آپ وصول کر لیجئے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن کریم کے اندر کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، کہ ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ عورت جو بھی فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ فدیہ، یہ بدلہ جو دے گی بیوی وہ کتنا ہوگا؟ شوہر اس بیوی کو چھوڑنے کے لیے کیا لے سکتا ہے، کتنے کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر تو صرف اتنا آیا ہے کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، کہ ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، عورت جو بھی فدیہ دے کر کے اسے چھوٹ جائے، علیحدہ ہو جائے، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ فدیہ کتنا ہوگا؟ کیا صرف وہی مہر ہوگا یا مہر کے علاوہ بھی شوہر مانگ سکتا ہے اس سے کہ ٹھیک ہے تم میرے پاس نہیں رہنا چاہتی، علیحدگی چاہتی ہو، میرا مہر بھی دو اور اوپر سے 1 لاکھ روپیہ اور دو، تب میں تمہیں طلاق دوں گا، تب میں تمہیں آزاد کروں گا؟ کیا ایسا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ شوہر مطالبہ کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے۔ لیکن صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ مہر سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، مہر جو اس نے دیا اس میں سے اگر کچھ کم پہ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ 1 لاکھ روپیہ مہر دیا تھا، بیوی کہہ رہی ہے میرے پاس نہیں ہے کہیں سے دینے کی، لیکن میں آپ کو 50,000 دے سکتی ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیجئے، اور شوہر راضی ہے، یا شوہر کچھ بھی نہیں لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر شوہر اپنا حق لینا چاہے، فدیہ لینا چاہے، تو زیادہ سے زیادہ جو مہر اس نے دیا تھا وہ مہر لے سکتا ہے، اس مہر سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی جنہوں نے اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ تم علیحدگی چاہتی ہو تو جو مہر میں باغ ثابت بن قیس نے تمہیں دیا تھا کیا تم اسے واپس لوٹا سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں دے سکتی ہوں، بلکہ میں اور زیادہ دے سکتی ہوں، میرے پاس اور ہے، میں اور زیادہ دے سکتی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا
جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پابندی لگا دی اور کہا کہ نہیں. ثابت بن قیس سے کہا فَأَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے کہا کہ اپنا باغ جو تم نے مہر میں دیا تھا وہ لے لو، وَلَا يَزْدَادَ، اور زیادہ مت لینا، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، مہر سے زیادہ مطالبہ نہیں کر سکتے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کی حدیث نمبر ہے 1673، اور نسائی کے اندر بھی 169 نمبر کی حدیث. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ فدیہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دینے کا حکم دیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ مہر ہے، مہر دے سکتی ہے عورت، اس کے علاوہ اور کچھ شوہر مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سے خلا لینے کے لیے میاں بیوی دونوں کا آپس میں راضی ہونا ضروری ہے. عورت خلا لینا چاہتی ہے لیکن شوہر نہیں خلا دینا چاہتا ہے، شوہر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. تو عورت صرف یہ کہہ کر کے کہ میں نہیں رہوں گی تمہارے پاس، تمہارا یہ مہر لو اور میں چلی، چھوڑ کر کے اس کے گھر پہ مہر اپنے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے، تو یہ درست نہیں جب تک کہ شوہر بھی راضی نہ ہو جائے. شوہر جب راضی ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو پھر اس وقت وہ جا سکتی. لیکن کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ واقعی معقول عذر ہے، بیوی جو ناپسند کرتی ہے اس شوہر کو، اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی ہے، صحیح ہے اس کا مطالبہ، لیکن شوہر نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، وہ ضد کرتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں وہ قاضی کے پاس جائے گی اور قاضی اس کے نکاح کو فسخ کر دے گا، ختم کر دے گا. صلح کرنے والے قاضی یہ حق رکھتے ہیں کہ اگر شوہر ضد کر رہا ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے، تو وہ زبردستی اس نکاح کو ختم کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح سے یہ خلا جس عورت اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہے، کیا یہ بھی طلاق ہے یا یہ طلاق نہیں ہے؟ اس سلسلے میں بھی اختلاف. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 سے لے کر 230 کے درمیان اسے بیان کیا ہے، لیکن اسے اللہ رب العالمین نے اس طلاق سے جو رجعی طلاق ہے یا وہ تیسری طلاق جو طلاق بائنہ ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اسے ضمنی طور پر اس کے درمیان میں بیان کیا ہے، لہذا یہ طلاق نہیں. اس کے سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ طلاق جو رجعی ہے وہ 2 ہے اور تیسری بائنہ ہے، یہ جو خلا ہے یہ طلاق نہیں. وہ بھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح سے اور بہت سارے ائمہ ہیں جو کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہے، یہ فسخ نکاح ہے. لیکن بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی طلاق، خلا بھی ایک طرح کی طلاق ہے. اور اس میں بھی بعض صحابہ بھی ہیں، علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، مسعود رضی اللہ عنہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی ایک طلاق. لیکن یہ کون سی طلاق ہے؟ وہ طلاق رجعی بھی نہیں ہے، طلاق بائنہ بھی نہیں ہے، تیسری طلاق بھی نہیں ہے. کون سی طلاق ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ بھی ایک طلاق ہے ایک طرح کی، یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر طلاق جیسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. طلاق کا حق میں نے بتلایا تھا اس سے پہلے کہ طلاق کا حق صرف مرد کو ہے. یہ عورت مطالبہ کر رہی ہے اپنے شوہر سے علیحدگی کی، لہذا یہ طلاق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثابت بن قیس کو حکم دیا طلقھا تطلیقا، اے ثابت اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو، تو طلاق کا لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اس سے ہمارے ائمہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ یہ بھی ایک طلاق. لیکن یہاں جو لوگ کہتے ہیں طلاق نہیں ہے، انہوں نے اس طلقہ کے الفاظ سے اس کا لفظی معنی لیا ہے کہ اسے آزاد کر دو، اسے چھوڑ دو. یہ حقیقت میں شرعی طور پر طلاق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر طلاق کی کوئی شرطیں نہیں پائی جاتی، طلاق جیسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. طلاق کی شرطوں میں آپ نے سنا تھا اس سے پہلے کہ وہ حالت حیض میں نہ ہو، یا ایسی پاکی کی حالت میں نہ ہو جس میں شوہر نے اس سے ہم بستری کی ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی سے ایسا کچھ بھی نہیں پوچھا کہ تم جو اپنے شوہر سے خلا چاہتی ہو تو کیا تم حالت حیض میں تو نہیں ہو، کیا تم ایسی پاکی میں تو نہیں ہو کہ تمہارے شوہر نے اس میں ہم بستری کی ہے، جاؤ بعد میں آنا. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں پوچھا، لہذا اس میں کوئی بھی طلاق کی شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں.
بس جب بھی ایک بیوی اپنے شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی، اسے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اسے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے، شوہر اسے اپنا مہر لے کر کے چھوڑ دیتا ہے، یہ خلا ہے، یہ طلاق نہیں ہے، یہ نکاح کو ختم کر دینا ہے، فسخ کر دینا ہے۔ اسی لیے یہ نکاح فسخ کرنے کے بعد عورت عدت بھی نہیں گزارتی، عورت اپنے مائکے چلے جاتی ہے، یعنی جس طرح سے 3 حیض تک شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارتی ہے، اس طرح سے یہ عدت بھی نہیں، اور اس میں شوہر رجوع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ عورت نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے تو شوہر رجوع کیسے کر سکتا ہے؟ یا پھر جب بیوی نے اس کا مہر اسے واپس کر دیا، جس کی بنا پر وہ اس کی بیوی بنی تھی، اس کے لیے حلال ہوئی تھی، اب اس کا حق ہی اس کے اوپر نہیں رہ گیا، اس نے مہر واپس کر دیا ہے، تو اب وہ کس حق کی بنا پر رجوع کرے گا؟ تو رجوع بھی اس سے نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا یہ طلاق نہیں ہے، ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ طلاق نہیں ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی دونوں آپس میں پھر سے راضی ہو جائیں اور ایک ساتھ رہنا چاہیں تو کیا فوراً وہ نکاح کر سکتے ہیں؟ تو اگر دونوں راضی ہو جائیں اور اس کے بعد نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ اور گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ نئے سرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بیوی اگر دوسرے سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو فوراً نہیں کر سکتی، فوراً نہیں کر سکتی، اسے ایک حیض آنے تک رکنا پڑے گا۔ یہ استبراء رحم ہے، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ ابھی جو اس نے خلا لی اپنے شوہر سے، یہ اس سے حالت حمل میں تو نہیں۔ ایک حیض جب آ جائے گا تو یہ ظاہر ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ حالت حمل میں نہیں ہے، تو اب یہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ عدت وہ اپنے مائکے میں جا کر گزارے گی، شوہر کے گھر میں نہیں گزارے گی۔ اس لیے اسے بھی ایک عدت کا نام تو دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ استبراء رحم کے لیے ایک مدت ہے۔ یہ وہ عدت نہیں ہے جو طلاق کے بعد یا شوہر کے وفات کے بعد شوہر کے گھر میں گزارتی بیوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی کو حکم دیا کہ تم ایک حیض تک عدت گزارو، یعنی ایک حیض آنے تک کسی سے نکاح مت کرنا، رکے رہنا، اس کے بعد تم کسی سے نکاح کر سکتی ہو۔ اسی طرح سے خلا لینے کے لیے کیا قاضی کا ہونا ضروری ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قاضی کا ہونا ضروری قرار نہیں دیا، بغیر قاضی کے بھی خلا جائز ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے جائز قرار دیا ہے کہ بغیر قاضی کے بھی خلا لے سکتے ہیں۔ یعنی ایک بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے اور شوہر راضی ہو جاتا ہے اسے خلا دینے کے لیے، تو دونوں کا معاملہ ہو سکتا ہے، قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر وہ ضد کرتا ہے تب وہ قاضی کے پاس جانے کا مسئلہ پیش آئے گا، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے کیا بیوی کا خلا لینے کے لیے اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن سے، اپنے بڑی لوگوں سے مشورہ کرنے کی، پوچھنے کی یا اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ تو اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ اگر اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہے، کم عمر ہے، ابھی نہ تجربہ کار ہے، اور اس کے گھر میں جو لوگ موجود ہیں، اس کے والدین، اس کے بڑے لوگ، ان سے اگر وہ پوچھ لیتی ہے تو بہتر ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو جب اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، چاہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، تو آپ نے کہا کہ جلد بازی مت کرنا، جاؤ اپنے گھر والوں سے اجازت لے لو، پوچھ لو۔ تو اس طرح سے اگر بیوی پوچھ لیتی ہے تو یہ جائز و درست ہے، اس سے بہتر ہوگا اس کے لیے۔ لیکن اگر نہیں پوچھتی ہے، خلا لے لیتی ہے، تو بھی خلا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ خلا کے کچھ احکام و مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ 8واں خطبہ جو ہوگا طلاق کے مسائل کا، وہ عدت کا بیان ہوگا، یعنی ہر طرح کی عدت کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر عدت گزارنے کی شکلیں کیا ہے، اس میں کیا کیا احکام ہیں، یہ سارے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اس خلا کے مسائل کے تعلق سے کسی بھائی کو کچھ اشکال ہو، نہیں سمجھ میں آیا ہو، تو بعد میں پرسنل رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھتا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے تمام معاملات کو قرآن و سنت کی روشنی میں انجام دینے کی توفیق فرمائے، اور جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے۔ رب العالمین ہم کو ہر طرح کی گمراہی سے، ہر طرح کی بدعقیدگی سے، اور ہر طرح کے گناہ کے کاموں سے بچائے، ہمیں دنیا آخرت کے عذابوں سے بچائے، جنت الفردوس سے ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله